اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 8 بھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اس میں قواعد یا گرامر کی ریویژن کریں گے۔ اس میں ہم ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا جو اشارے کے لیے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور نئے اشارے بھی ان کے ہم کرنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے حروف جر ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہم ان کے کچھ متعلق کچھ پوائنٹس 3-4 ہیں، ان کی بات بھی کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملایا، جیسے بی، لی، منفی، انا، یہ سب ہم کر چکے ہیں۔ تو آج ہم ان حروف جر ہم نے پڑھا لا یا لی، من، ان، بی، فی، الا اور الا۔ اس کے علاوہ ہم نے اندہ اور ما پڑھے تھے۔ اندہ اور ما میں اس میں یہاں کیوں نہیں لکھیں، وہ حروف جر کی طرح حروف کی طرف استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ اسم ہیں۔ تو ان کی کچھ خاص باتیں ان حروف جر کے متعلق، ہر زبان کا حرف جر ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ پھر کبھی حرف جر عربی زبان میں ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے۔ کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا لیکن دوسری زبان میں ضروری ہے۔ پھر حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہر زبان کا حرف جر الگ۔ عربی میں آمنت باللہ، اس کا اردو میں ترجمہ ہم کریں گے میں اللہ پر ایمان لایا۔ ہم نے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو یہاں میں اللہ سے ایمان لایا نہیں ہوگا۔ اور اگر انگلش میں کہیں گے آئی بلیو ان اللہ، تو یہ ہر زبان کا حرف جر ہے جو علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اغفر لی، اب یہاں لی آیا، انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے forgive me، اردو میں کہیں گے مجھے بخش دے، تو یہ لی میرے لیے تو مطلب نہیں آیا، لیکن یہ اسی طرح سے ہے کہ کبھی ایک زبان میں ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوتا۔ تیسری بات، کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہے لیکن دوسری زبان میں ضروری ہو جاتا ہے۔ ورحمنی، اب ٹرانسلیٹ ہم کیسے کریں گے، رحم کر مجھ پر، یا انگلش میں کہیں گے ہیو مرسی آن می، تو یہ پر تو یہاں کوئی الہ نہیں آیا، آن یہاں آ گیا، تو یہاں کوئی حرف جر نہیں آیا، لیکن جب ہم اس کو دوسری زبانوں میں ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات، حرف جر بدلنے سے جو اس کے ساتھ فعل آ رہا ہے یا کوئی اور آ رہا ہے، اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لکڑی سے مارا، ٹھیک ہے، اب اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لکڑی سے مارا تو میں لکڑی سے ماری ہوں، لیکن اگر لکڑی کو مارا تو یوں پھر مار رہے ہیں، تو اس کا مطلب بدل جائے گا۔ انگلش میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایسے ہوتا ہے، جیسے ہم گیٹ کا اگر لیں تو گیٹ ان کا مطلب ہے اندر آ جاؤ، گیٹ آؤٹ باہر چلے جاؤ، گیٹ اپ کھڑے ہو جاؤ، گیٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ۔ تو صرف یہ پریپوزیشن ان کی یا حروف جر بدلنے سے ان کے معنی بدل گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے عربی میں کس طرح سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم نے پڑھا نا درود شریف میں کہ صلی علی محمد، تو ویسے صلی کا آپ کو پتہ مطلب ہوتا ہے نماز، صلی لی ربی کا نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، لی کا مطلب کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صلی کے ساتھ الا آ جائے، لی بھی حروف جر ہے، الا بھی حروف جر ہے، ٹھیک ہے، تو اگر الا آ جاتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ صلی کا مطلب یہاں نماز نہیں ہے، کا مطلب ہے رحمت بھیج، رحمت بھیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو ہم نے حروف جر کے متعلق کہیں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ما اور اندہ جو ہیں وہ اس میں حروف کی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، تو باقی جیسے ہم نے کہا باقی کے 7 حروف جر۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کی، جو ہم نے کہا کہ ہم
جو ہے اشارے کے الفاظ سیکھیں گے. جیسا کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہر زبان میں اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہے، یہ سب ہیں، وہ سب ہیں. اسی طرح سے عربی میں بھی کچھ الفاظ ہیں. ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ذالکا اولائکا. تو اب ان کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے حروف، ان کے ہم نے اشارے کیسے کرنے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم اشارے جو ہیں ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، تو سب میرے ساتھ دہرائیے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. تو اب یہ اشارے فرق ہیں. دیکھیں ماضی کے یہ اشارہ ہم نے ہوا کا اس طرح سے کیا تھا، انتا کا سامنے کا کیا تھا. اب اس میں ہم نے درمیان میں کرنا ہے 45 کے اینگل پہ. ہاذا یہ، ایک انگلی سے یہ درمیان میں، ہاذا یہ، اور دور کر کے کریں گے ذالکا وہ، کہ اب ایک انگلی سے کر رہے ہیں. اگر میں 4 انگلیوں سے ادھر اشارہ کروں گی تو کیا مطلب بنے گا؟ ہاؤ لائے عربی میں کہیں گے، اور اردو میں کیا مطلب بنے گا؟ یہ سب. ہاذا یہ، ہاؤ لائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. یہ 45 ڈگری پہ ہے، ہوا انتا کے درمیان میں اشارہ یہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب کون آپ میں سے اس کی ریوائز کروائے گا؟ پلیز ریز یور ہینڈس. سید عبداللہ شاہ. جی بردر، انمیوٹ کیجئے. جی جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی، ہاذا، جی ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، شاباش، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. وہ سب. جی جی اور کون؟ جی نیہا زاہد. اچھا نہیں، شفیہ لال. جی آپ انمیوٹ کیجئے سسٹر. شافیہ لال پلیز انمیوٹ، ریوائز کرائیے. ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. وہ سب. شاباش. جی یہ محمد فاروق، آپ بھی کروائیے، انمیوٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، شاباش، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. بہت اچھا کیا. عثمان چودھری آپ بھی انمیوٹ کیجئے، کروائیے. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. تو بہت آسان ہے. اور کیسے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہم نے نہ رائٹ، جیسے ہوا کا ہم ادھر کرتے تھے اور انتا کا سامنے، یہ ان دونوں کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے، 45 ڈگری پہ ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سنگل سے کریں گے تو وہ یہ اور وہ کے لیے ہوگا، اور اگر ہم 4 انگلیوں سے کریں گے تو وہ جمع ہو جائے گی. ہاذا ہاؤلائے، ذالکا اولائکا. جی سمینہ مجید آپ بھی ریوائز کروا دیجئے. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. شاباش. اب عربی بول چال کر لیتے ہیں. من ہاذا، کون جواب دے گا؟ جی تسکین ظفر آپ جواب دیجئے. ہاذا مسلم. من ہاؤلائی، ہاؤلائی مسلمون. شاباش. من ذالکا، ذالکا مسلم. اولائکا. اچھا شاباش، ٹھیک ہے. من اولائکا اولائکا مسلمون. مسلمون. تو جہاں جمع آیا تھا وہ سب یہ سب، تو وہاں پہ ہم نے جمع استعمال کر لیا. ٹھیک ہے جی. خالدہ منظور آپ بھی کروا دیں. میں سوال کرتی ہوں، آپ جواب دیجئے. من ہاذا، ہاذا مسلم، من ہاؤلائی، ہاؤلائی مسلمون، من ذالکا، ذالکا مسلم، من اولائکا. اولائکا مسلمون. جی شاباش. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے
ہم نے حاضہ استعمال کیا تھا تو مونس کے لیے ہم حاضے ہی، اور ہمارا ہاتھ اب بایاں استعمال ہوگا اسی طرح سے 45 ڈگری کے اینگل پہ سنگل سے حاضے ہی، اور اس میں ذالکا تھا تو مونس کے لیے تل کا، حاضہ مذکر کے لیے حاضے ہی، اور اس میں ہم نے کون سا ہاتھ استعمال کیے؟ الٹا ہاتھ استعمال کر رہے ہیں اور ایک انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے وہ ایک مونس ہم کہیں گے تو وہ تل کا ہوگا. ٹھیک ہے، حاضے ہی تل کا. اب ان کی جمع اسی طرح سے ہی بنتی ہے. حاضے ہی کی جمع یہ ایک عورت یا یہ ایک مونس، ہاؤلائے یہ سب. تل کا وہ ایک عورت یا وہ ایک مونس، کیونکہ کئی چیزیں بھی عربی میں مونس ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تل کا پھر کہتے ہیں. اور جمع اسی طرح سے اولائکا سے ہوگی. تو حاضہ کی جگہ حاضی ہی، لیکن جمع میں ہاؤلائے ہی آئے گا، اور ذالکا کی جگہ تل کا، اور اس کی جمع اولائکا آئے گا. وہ والوں میں سب میں آخر میں کاف آتا ہے، ایک ٹپ ہے، آپ کو اس طرح سے یاد رہے گا. جی نزت آپ ریوائز کروائیے، انمیوٹ کیجئے. حاضے ہی وہ ایک عورت، یہ ایک عورت، یہ ایک عورت کیا ہے؟ یہ ایک عورت، یہ سب عورتیں. تل کا وہ مونس کے لیے، اولائے کا وہ سب مونس کے لیے. تو مذکر مونس کی جمع ایک جیسی ہے، لیکن جو ہے سنگولر کے لیے، واحد کے لیے اس میں فرق ہے. جی بریرہ عبداللہ آپ بھی کروا دیجئے. جی حاضی ہی یہ ایک مرد، ہا اولائی یہ سب مرد، تل کا وہ عورت، دیکھیں آپ نے، اولائی کا جی یہ تو ٹھیک ہو گیا نا، تل کا رولائے کا. حاضہ نہیں ہے، یہ حاضے ہی ہے. حاضی ہی، سوری حاضی ہی. ہاں جی کون سے حاضی ہاتھ ہی سے اشارہ کریں گے؟ بائیں سے الٹے کریں گے. ہاتھ سے، ٹھیک ہے، جی بائیں الٹے ہاتھ سے اشارہ کریں گے. چلیے یہ ایک شاباش. عورت، ہا اولائی تو یہ بالکل سب. آسان ہے، یہ ہم نے جی نئے اشارے آج سیکھے. ورک بک آپ لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ورک بک تو میں خیال نہیں کر رہے ہیں. ورک بک کر رہے ہیں لوگ؟ جی ابھی سٹارٹ کرنی ہے، چونکہ وہ اچھا انسٹرکٹرز کا نہیں پتا تھا، تو ابھی میسج اچھا آیا کل پرسوں. جی اچھا چلیں، اب پہلے سوال میں تو اسی طرح سے جیسے ہم نے وہ کر لیے ہیں اسی طرح سے کرنے ہیں. سوال نمبر 2، ایک ایک سوال پوچھے تو ٹائم کم ہے. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. جی کون کرے گا؟ نصرت آپ بتا دیجئے. نہید اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ سب عورتیں ہیں، نہیں وہ نہیں، سب عورتیں دیکھیں مومن ہیں. نہیں، عورت کی نہیں. بس دیکھیں مال مومنین ہے تو پھر تو مذکر ہوئے نا، مومنات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بس وہ سب جی مومنین کے ساتھ ہیں. ما اب آپ کا حروف جر بھی آ گیا. ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 پہ آ جائیں. یہ قرآن ہے، پہلا یہ قرآن ہے، یہ تو بالکل آسان ہے. حاذا القرآن. ٹھیک ہے، وہ اب یہ دیکھیں نا، ذالک الکتاب، اس کا کیا کریں گے؟ ترجمہ اردو میں کیجئے سوال نمبر 2 کا آخری. وہ خاص الکتاب ہے تو وہ خاص کتاب. ٹھیک ہے، وہ خاص کتاب، وہ خاص کتاب. ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 4 پہ آ جائیے. ہؤلاء مسلمون، جواب دیجئے، عربی میں جواب دیجئے. نام لائی مسلمون. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان کے آپ پھر کر لیں سولو تو پھر آپ کی چیک کر لیں گے. تو آئیے اب ہم سب اللہ سے مل کے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.